اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، غربت آپ کو چھو بھی نہیں سکتی۔ رات کو سوتے وقت یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ ایک ایسی تسبیح میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ رات کو سوتے وقت یہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں اور اس کو شروعات میں صرف 9 دن ایک کر کے دیکھ لیں، آپ 9 دن اس کو کر لیں اور پھر اس کے رزلٹ کا ویٹ کریں۔ اگر آپ کو اس کے کرنے سے وہ معجزاتی جو اثرات ہیں وہ ملتے ہیں اور آپ کی زندگی میں میریکلز رونما ہوتے ہیں اور آپ کی غربت، پریشانی اور تنگدستی دور ہو جاتی ہے اور اس کے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں، تو پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس تسبیح کو لائف ٹائم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اس تسبیح کے اندر 2 چیزیں ہیں بیسیکلی۔ ایک تو مشہور آیت اپنی سورہ کوثر ہے جی، اور دوسرا اللہ کا ایک اسم ہے اسماء الحسنہ میں سے یا حسیبو۔ تو اس کو آپ نے کس کمبینیشن میں اور کس طریقے سے کرنا ہے وہ ذرا سمجھ لیجئے، پھر اس کے اثرات پر اور دوسری چیزوں پر بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو سوتے وقت، یعنی نماز عشاء کی پڑھ کے نہیں، جب آپ رات کو سونے لگیں تو اس ٹائم کے اوپر، کیونکہ اس عمل کے بعد آپ سو جائیں تو یہ زیادہ بیٹر ہے، پھر آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا۔ تو جب آپ رات کو سونے کے لیے جا رہے ہوں تو دیٹ ٹائم آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، 7 بار سورہ کوثر پڑھیں، اس کے بعد 141 بار آپ نے پڑھنا ہے یا حسیبو یا اللہ بحق لا الہ الا اللہ، یا حسیبو یا اللہ بحق لا الہ الا اللہ، یا حسیبو یا اللہ بحق لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ نے 141 ٹائمز پڑھنا ہے اور پھر 7 بار اپنے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور ایک بار درود ابراہیمی، اور بس یہ عمل آپ کا کمپلیٹ ہوا۔ اسی طرح سے یہ ایک آپ کی تسبیح ہے، یہ پڑھنے کے بعد آپ رات کو سو جائیے گا اور دوسرے دن پھر اس کو پرفارم کریں گے۔ 9 دن تک آپ نے یہی عمل ریگولر کرنا ہے، اس میں گیپ بالکل نہ ہے، بھولیں نہ، ناغہ نہ کریں۔ اگر آپ بیچ میں بھول جائیں، گیپ ہو، ناغہ ہو، تو پھر میرے سے پوچھے بغیر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو ڈے فرسٹ اگلا دن پھر ایک پہلا دن کاؤنٹ ہوگا۔ تو آپ 9 دن یہ عمل کریں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگر اس کے ریزلٹس آپ کو وہ تو ملنے ہی ہیں، کیونکہ پورا یقین ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو بتایا اور اس کا فیڈ بیک بہت اچھا آیا، تو آپ کو بھی رزلٹ ملیں، تو پھر اس کو آپ اپنی لائف ٹائم جو آپ کے ذکر اذکار ہیں اس کے اندر آپ اس کو شامل کر لیں، تاکہ یہ غربت، یہ پریشانی، یہ دولت کی کمی یہ انسان کے پاس نہ آئے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ بہت سارے دوست کمنٹس میں اب بات کرتے ہیں تو یہ مسئلہ اپنا بتاتے ہیں کہ جناب وہ رزق کے پرابلم سالو ہونے کا نام نہیں لے رہے، بہت وظائف کیے، بہت دیکھیے بات یہ ہے کہ غربت ایک دم سے تو کسی پر آتی نہیں ہے۔ آپ کے پہلے حالات اچھے بھی ہوتے ہیں، انسان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، دولت بھی ہوتا ہے، پیسہ، اور اس وقت انسان کے اندر تھوڑا سا ایک بلٹ ان ایک تکبر یا غرور کی کیفیت بھی آ جاتی ہے۔ تو ایسے کنڈیشنز، ان اچھے حالات میں کبھی ہم سے کوئی ایسا کام ہوا ہو کہ ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو، ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہو، یا ہم سے کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا ہو کہ جس سے کسی کی کوئی آہ جو ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچ گئی ہو، اور اس کے نتیجے میں ہم کسی پکڑ میں آئے ہوئے ہوں، تو آپ اپنا تھوڑا سا ایسے معاملات میں، جب آپ پڑھائیاں بھی بہت کر رہے ہوں، وظیفے بھی بہت کر رہے ہوں، نمازیں پڑھ رہے ہوں، توبہ استغفار کر رہے ہوں، تو آپ کے ذہن میں تھوڑی اسیسمنٹ آپ بیٹھ کے اکیلے میں اپنی کر لیا کریں کہ کہاں کمی رہ رہی ہے ہم سے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں پیسے کے نشے میں، کہیں جب اچھے حالات تھے اس ٹائم پہ ہم نے کسی کو دھتکارا ہو، کسی نے مدد کے لیے پکارا ہو اور ہم نے اس کی ہیلپ نہ کی ہو، یا کسی کی تضحیک کی ہو، کسی کی دل شکنی، دل آزاری کی ہو، کسی کو تکبر کا بول بولا ہو، تو اس بندے کو اگر آپ کی بات، وہ واقعہ انسیڈنٹ آپ کے ذہن میں اللہ کے حکم سے آ جائے، فوراً جا کے اس سے معافی مانگ لیں، فوراً معافی مانگ لیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ کے جتنے بھی وہ پڑھے ہوئے وظائف ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے، ان کے رزلٹ اسی وقت ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ بے شمار دفعہ میں نے یہ چیز لوگوں سے کہی جو مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تو پھر ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار اپنی زندگی کا تھوڑا سا ایسا کر لو نا، ہر چیز میں دوسرے پہ فالٹ نکالنے کی عادت پڑ گئی ہے آپ لوگوں کی، مطلب وظیفے میں اثر نہیں ہے، کلام پڑھی ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ اب آپ اپنے آپ کو تو دیکھیں نا کہ آپ کیسے کیسے مراحل سے گزر کے کیا کیا کام زندگی میں کارنامے انجام دے چکے ہیں، پہلے ان کو تو ذرا درست کر لیں۔ خیر، یہ آپ کر کے دیکھیے گا، آپ کو رزلٹ ملے گا۔ خصوصی اجازت کی لائک، کمنٹ، شیئر، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور خصوصی دعاؤں میں شمولیت کے لیے اس کمنٹ کے اندر اپنا مسئلہ اور نام لکھ دیجیے گا،
اور اگر پرسنل ڈسکس کرنا چاہیں تو چینل ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ نمبر موجود ہے، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور سنا بھی جائے گا اور اس کا پراپر حل جو ہے جو مناسب ہوگا وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی میں سے محفوظ کرے اور دکھ کو خوشی میں تبدیل کرے، یہ میری دعا ہے آپ کے لیے، اور آپ سے بھی دعا کی درخواست رہتی ہے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کبھی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔